صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب علی چھٹا روزہ چل رہا ہے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ ہم سب کے روزے، نمازیں، تراویح، افطاریاں قبول و منظور فرمائے، اور آپ لوگوں کو اسی طرح سے رب کائنات ہر حال میں خوشحالی، ترقی، خیر و برکت عطا فرمائے۔ سیدنا سرکار خواجہ غنی نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھٹی شریف مشہور ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں سرکار خواجہ غنی نواز علیہ رحمۃ الرضوان کا۔ جب سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان کے لیے چلے اور چلتے ہوئے آپ آ رہے تھے، راستے میں آپ کو ایک بادشاہ کا ایک باغ تھا، وہاں اس کا ہاؤس تھا۔ وہ اس میں آ کر شراب پیتا، الٹے سیدھے کام کرتا، اور اس ایریا میں کسی کو آنے کی پرمیشن نہیں تھی، اجازت نہیں تھی۔ اور خواجہ غنی نواز ادھر سے گزر رہے تھے، آپ کو نماز کی ضرورت ہوئی، نماز پڑھنے کی وقت ہو رہا تھا نماز کا، تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پر ایک جھرنا ہے، ایک حوض ہے، ایک تالاب ہے، یہی وضو بنائیں گے اور یہی نماز پڑھ لیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں تو یہ بات یاد رکھیے، میں روک کر بتاؤں آپ کو، کہیں بھی جائیں نماز کا ضرور اہتمام کریں۔ خاص کر لوگوں کو دیکھا گیا ہے خواجہ غنی نواز کے دربار میں پہنچ کر بھی وہاں بھی مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ تو یہ خواجہ غنی نواز کو ایسے لوگ خوش کرنے نہیں جاتے ہیں، ایسے لوگ خواجہ غنی نواز کو ناراض کرنے جاتے ہیں، اور انہیں کہنے بتانے جاتے ہیں کہ دیکھ لو خواجہ غنی نواز، ہم تمہارے شہر میں آ کے بھی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ ہماری جرات ہے اور اتنے ہم بگڑ چکے ہیں۔ نماز ہر حال میں پڑھنا ہے دوستو۔ اب نماز کی برکت دیکھیے، وہاں پر فوج لگی ہوئی تھی، ان لوگوں نے کہا کہ دیکھیے بابا آپ یہاں نماز مت پڑھیے، بادشاہ آتا ہوگا اور اس ایریا میں کسی کو آنا الاؤ نہیں ہے۔ خواجہ غنی نواز نے فرمایا ادھر سے سنی، ادھر نکال دی، وضو بنایا، وہیں پر آپ نماز پڑھنے لگے۔ اتنی دیر میں بادشاہ آ گیا، اور جب اس نے دیکھا کہ کچھ بزرگ لوگ یہاں پر ہیں تو بہت ڈانٹا، کہا تم نے یہ کیا کیا؟ خواجہ غنی نواز نے سلام پھیرنے کے بعد جیسے اس پہ آگ ڈالی، بے ہوش ہو گیا۔ بادشاہ بے ہوش ہو کے گر گیا، اور جب ہوش میں آیا تو پھر قدموں پہ آپ کے وہ قربان ہو گیا، اور کہنے لگا سرکار میری غلطی معاف کر دیجئے۔ کلمہ پڑھایا آپ نے اور اس کو ولی اللہ بنا دیا، اور پھر کچھ دنوں آپ کی خدمت میں رہا۔ سرکار خواجہ غنی نواز نے اس کو اپنی خلافت عطا فرمائی اور اس کو ولایت کا سرٹیفکیٹ دے دیا، ولی بنا دیا، اور پھر آپ آگے چلے آئے۔ تو دوستو خواجہ غنی نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب کائنات نے بہت بڑا پاور عطا فرمایا ہے، ہمیں ان سے پیار و محبت کرنا چاہیے۔ پیار و محبت کا مطلب یہ ہے کہ جو کام انہوں نے کیے ہیں وہ کام ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ میں بار بار کہتا ہوں دیکھو، نظر و نیاز بھی کرنا ہے، اور اصل جو محبت ہوتی ہے جو پیر ولیوں نے کیا ہے وہ کر کے دکھاؤ، تب اصلی خواجہ کے دیوانے بنو گے۔ خالی نعرے لگانے سے دیگا بنا دیا، کھا لیا اور کھلا دیا، یہ بھی فائدہ کرے گا مگر اتنا فائدہ نہیں کرے گا جتنا فائدہ کہ ان کی باتوں کو اپنے اندر اتارنے میں فائدہ ہوگا۔ جو بزرگوں نے کام کیا ہے وہ کام کیجئے، خالی ایسے کام نہیں چلے گا۔ تو ہمیں رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو خواجہ غنی نواز نے مذہب اسلام کو یہاں پر پھیلایا، اسے ہم مرتے دم تک اپنے سینے سے، اپنے آنکھوں سر پہ رکھتے رہیں اور اس کی حفاظت کرتے رہیں اور اس پر چلیں، تبھی خواجہ غنی نواز خوش ہوں گے۔ جب خواجہ غنی نواز خوش ہوں گے تو رسول اللہ، امام حسن حسین، حضرت غوث پاک خوش ہو جائیں گے، اور یہ سب خوش ہو جائیں گے تو خدا خوش ہو جائے گا، اور جب خدا خوش ہو جائے گا تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ یاد رکھیے، یا معین الدین اجمیری کرم کی بھیک دو، یا معین الدین اجمیری کرم کی بھیک دو، از پائے غوث و رضا خواجہ پیا، خواجہ پیا۔ تو دوستو ہمیں ان سب باتوں پر، بزرگان دین کی باتوں پہ عمل کرنا ہے، ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالنا ہے، اور اپنی زندگی کے اندر جھلک آنا چاہیے کہ بندہ دور سے ہی کہہ دے کہ ہاں یہ خواجہ غنی نواز کا دیوانہ رکھتا ہے۔ ہمارے کردار سے، ہماری دیگوں سے نہیں، ہمارے کردار سے نظر آنا چاہیے۔ ان کی باتوں پر جو خواجہ غنی نواز نے غریبوں کے ساتھ لنگر چلتا تھا، بھائی صاحب لنگر میں ابھی واقعہ پڑھ رہا تھا، لنگر چلتا تھا اتنا بھاری
اور خواجہ غریب نواز کا جو لاکر تھا بینک، آج تو بینک ہوتی ہے، جب لنگر بنانے والا آتا کہ سرکار لائیے خرچہ دیجئے، تو خواجہ غریب نواز اپنا مسلح اٹھاتے، کیا اٹھاتے؟ مسلح اٹھاتے اور کہتے جتنا لنگر بنانا ہے وہ مسلح کے نیچے سے اٹھا لو، جتنا لنگر جتنی دیگیں بننے کی ضرورت ہوتی وہ خادم مسلح کے نیچے سے اٹھاتا اور لے جاتا روزانہ کا، یہی معمول ہوتا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے دوستو یہ مت سمجھو دکانوں پہ بیٹھ کے دولت ملے گی، مسلحوں کو بھی مت بھول جانا۔ خواجہ غریب نواز سے محبت ہے تو مسلحوں سے بھی محبت ہوگی، اور سچی محبت اسی کو ہے خواجہ غریب نواز سے جس کو مسلحوں سے محبت ہوگی، جس کو نمازوں سے محبت ہوگی۔ نمازوں سے مسلحوں سے محبت نہیں تو خواجہ غریب نواز سے بھی کوئی محبت نہیں ہے، یہ یاد رکھیے۔ اور میرے دوستو قرآن شریف میں اللہ پاک نے فرمایا کہ چوکنے رہو۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے ان لوگوں کے فنکشن چل رہے ہیں، تو آپ لوگ اگر ان کے کوئی جلوس وغیرہ نکلیں تو بہت دور اپنے آپ کو بچائیے، بچنا بھی ہے اور اپنے آپ کو بچانا بھی ہے، سمجھ رہے ہیں ہم نہیں سمجھ رہے ہیں؟ دور سے دور آپ لوگ رہیے، کوئی جلوس نکل رہا ہو تو آپ دور رہیے کہ کوئی آپ پر بلیم، کوئی تہمت، کوئی الزام آپ پر نہ لگ جائے۔ حالات آپ ملک کے دیکھ ہی رہے ہیں کیسے ہیں، تو ہمیں خود کو اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے۔ کوئی جلوس لنگر نکل رہا ہے تو آپ دور کھڑے ہو جائیے یا بچ جائیے، راستہ چینج کر دیجیے، اپنا روٹ چینج کر دیجئے، راستہ چینج کر دیجئے، یا 10-15 منٹ رکنا پڑ جائے تو آپ ایک دور کھڑے ہو کر رک جائیے۔ اسی میں احتیاط ہے، اسی میں سیفٹی ہے۔ اپنی حفاظت خود کیجئے، اپنی سیفٹی خود کیجئے، اپنی سرکشا خود کیجئے، دوسروں پر کوئی الزام لگائیں کی کوشش مت کرو، خود ہی اپنی حفاظت کرو، دور رہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو تمام مصیبتوں سے، بلاؤں سے، آفتوں سے، حادثوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سرکار خواجہ غریب نواز کی چھٹی شریف ہے، 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھو، الحمد شریف فاتحہ ہو جائے گی۔ اور رجیم مانے آتا ہے مردود، ریجیکٹیڈ، سمجھے، جس کو ہٹا دیا گیا ہو، نکال دیا گیا ہو۔